جی ایک باری مل جا آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے میرے پاس بھیا جی. میں نے تو تم سے کوئی سوال نہیں کیا صاحب. آپ کی آنکھوں نے تو کیا. سے شروع ہوتی ہے جہاں دشمنی، مجبوری اور محبت سب ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو چکے ہیں. پانی واقعی سر سے گزر چکا ہے اور پریاں خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے کیونکہ باہر کی دنیا سوالوں، تانوں اور دباؤ سے بھری ہوئی ہے. اس کے دل میں خوف ہے کہ کہیں اس کی محنت پر پانی نہ پھر جائے. اسی کمرے کے باہر اس کی ماں کھڑی ہے جو لرزتی ہوئی آواز میں کہتی ہے کہ بیٹی امیروں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، میں مجبور ہو جاؤں گی، سر کے اوپر چادر رکھنے کے لیے سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. یہ سنتے ہی پریا کا دل اور بیٹھ جاتا ہے، مگر اسی دل میں ساول کی آواز گونجتی ہے جو کہتا ہے پریا میری پریا، اگر سچ بولنا جرم ہے تو میں یہ جرم کروں گا. مگر پھر ایک نام ایسا آتا ہے جو سکون کے بجائے غصہ بن جاتا ہے، علی یار. پریا کہتی ہے کہ علی یار تمہارا نام سنتے ہی مجھے غصہ آ جاتا ہے کیونکہ تمہاری محبت نے مجھے درد کے سوا کچھ نہیں دیا. اسی وقت دوسری طرف بابر غصے سے کہتا ہے کہ امیروں کے خلاف بولنے والا زیادہ دیر نہیں ٹکتا، اور علی یار کو خبردار کرتا ہے کہ عزت کی باتیں غریبوں کے لیے نہیں ہوتے. یہ سب سن کر سلیم خاموش کھڑا سوچتا ہے کہ اگر وہ خاموش رہا تو اس کی بیٹی ٹوٹ جائے گی، اور اگر سچ بول دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. ادھر پریا آئینے میں خود کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے کہ خاموشی زیادہ نقصان دہ ہے یا سچ بولنا، اور وہ جان جاتی ہے کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں. یہی کشمکش ساول کی محبت، علی یار کے غرور، بابر کے رعب، سلیم کی مجبوری اور پریا کے فیصلے کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیتی ہے جہاں ہر لفظ، ہر خاموشی اور ہر قدم ایک جنگ ہے، اور یہی اس کہانی کی اصل روح ہے.